السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل ان لطائف میں سے ایک ہے جو لطائف اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کے وجود میں ودیعت فرمائے۔ یہ لطائف سارے کے سارے معنوی ہیں، احساس پر، شعور پر، مادی وجود پر، ناسوت پر ان لطائف کے اثرات مترتب ہیں، لیکن یہ لطائف فی ذاتی، فی اصلی و فی حقیقتی یہ معنوی ہیں۔ ان لطائف میں سے عقل بھی ہے۔ اہل سریت اور اہل مشرب کا قریب قریب اس پر اتفاق ہے۔ امیر المومنین امام الاولیاء سیدنا علی علیہ السلام نے بھی عقل کو نور کہا ہے۔ العقل جسم نورانیہ، عقل نورانی جسم ہے۔ یہ 8 لطائف ہیں۔ لطائف ستہ کی بات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وجدان میں جو خفی اخفا ہے، بعض علماء نے، ان علماء تصوف نے وجدان کے 2 بروزی اقسام کو خفی اور اخفا کہا ہے۔ وہ بات بھی مسلمہ ہے کہ وہ اخیار و ابرار کی بات ہے، لیکن اصولی طور پر یہ 8 لطائف ہیں: قلب حقیقی، روح، سر، عقل، نفس، وجدان، خفی اخفا۔ ان 8 لطائف میں سے ایک عقل ہے۔ عقل کا اپنا ڈومین ہے، لمیٹیشنز ہے کہ یہ ناسوت میں کار فرما رہتا ہے، اور عالم بالا سے اللہ کی جو رحمت آتی ہے، الہام کی صورت میں، کشف کی صورت میں، القاء کی صورت میں، وحی کی صورت میں، جو انبیاء علیہم الصلاۃ کا خاصہ ہے وہ مطلوع ہے یا غیر مطلوع، صحائف کی صورت میں، عقل کی ذمہ داری اور عقل کا وظیفہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لطائف میں سے ہے تو اوپر سے جو لطف آ رہا ہے اس لطف کو ریکگنائز بھی کرے، آئیڈینٹیفائی بھی کرے اور اس کو تسلیم کرے۔ یہ عقل کا وظیفہ ہے جس میں اس کو معاونت حاصل ہے۔ مثلا قلب حقیقی کی معاونت، روح کی معاونت، سر کی معاونت، نفس کی معاونت، وجدان کی معاونت، یہ سارے تعاونات عقل کے ساتھ ہیں۔ قرآن عظیم نے ابتدا ہی میں فرما دیا، جو مصحفی ترتیب ہے قرآن عظیم کی، اس میں دوسری سورہ البقرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سیدنا حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے متقین کا مفہوم عاقلین بتایا ہے۔ عاقلین، کہ عاقلین اس کتاب کو فوراً تسلیم کر لیں گے۔ پھر عقل کے درجات اہل علم نے بیان کیے ہیں کہ عقل بالکل جس طرح نفس جس وقت روح اور جسم کے اندر ارتباط پیدا ہوتا ہے تو ایک تیسری صلاحیت جو معنوی ہے، رو پذیر ہوتی ہے، ایک استعداد، ایک کیپیسٹی، وہ نفس ہے۔ اس طرح عقل یہ جس وقت رو پذیر ہوتی ہے تو عقل محض ہے۔ جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا اگلا درجہ خرد، جس کو قرآن نے لب کہا ہے، اولی الالباب، اگلا درجہ نہایا، جس کو قرآن نے اولی النہا کہا ہے، اگلا درجہ اولی الابصار، بصیرت والے، اگلا درجہ حکمت والے۔ تو یہ اس کے درجے: عقل محض، خرد، نہایا،
بصیرت اور حکمت۔ یہاں پر عقل کا ڈومین اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، اس کی پروموشن مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ سرہ العزیز نے عمدہ بات فرمائی، عقل گو آستاں سے دور نہیں لیکن اس کے قسمت میں حضور نہیں۔ آگے پھر جو کام شروع ہوتا ہے وہ وجدان کا کام ہے۔ تو لہذا چیزوں کو عقلی طور پر دیکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی حد ہے، اس کی حد ہے۔ جو وجدانی تقاضے ہیں اس کو عقل نہیں دیکھ سکتی۔ عقل ایک حد تک کار فرما ہے، اصولی طور پر یہ ایسی استعداد ہے جو حق کو پہچان سکتی ہے، یہ عقل کا ڈومین ہے۔ اگلی بات منطق و دلیل۔ منطق اور دلیل جو ہے اس کا تعلق بھی عقل سے ہے۔ عقل کے ذریعے آدمی چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کی تعبیر کرتا ہے، ان کی تعلیل کرتا ہے، استدلال کرتا ہے۔ اب یہ جو اوزان ہیں یہ بھی اصولی طور پر عقل کی کار فرمائیاں ہیں، ان کا بھی ڈومین ہے، ان کا بھی اپنا سکوپ ہے۔ لہٰذا اس سکوپ کے اندر تو ان چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن یہ اہمیت جو ہے یہ تب ہوگی جب یہ چیزیں متغیر نہیں ہوں گی، جب ان کو ارتباط حاصل ہوگا، ان کو ایفیلیشن حاصل ہوگی۔ عقل اگر وجدان سے متغیر ہو جائے، متقاطع ہو جائے، کٹ جائے، تو پھر تو وہ اثرات مترتب نہیں کر سکتی۔ لہٰذا بالکل جس طرح جسم انسانی ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ہے، اپنی پرفارمنس بھی دے رہا ہے اور پورے جسم کا ممد و معاون بھی ہے، بس یہی صورتحال ان الطاف کی ہے، ان لطائف کی ہے۔ اس میں ہر لطیفہ قیمتی ہے اور ان کے درمیان ارتباط ہے۔ بس یہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو کنسٹرکٹیو راستے پر ہونا چاہیے، ایجابی راستے پر ہونا چاہیے، پھر دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ رب جلیل اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ہمیں میسر فرمائے، ہمارے لیے ارزاں فرمائے، آمین۔